حضرت محمد کا طائف کا عظیم واقعہ۔ تقریباً 20 منٹ کی مکمل کہانی۔ ابتدا مکہ کی تنگیوں کا زمانہ۔ زمان نبوت کا وہ وقت ہے جب مکہ میں ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ نبی کریم دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے، لیکن قریش اب کے دشمن بن گئے تھے۔ اب کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا، اور الفام المومنین خدیجہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ وہ سال تاریخ میں عامہ الحزن کہلاتا ہے، غم کا سال۔ مکہ کے سردار سوچ چکے تھے کہ نعوذ باللہ محمد کو دبانا ضروری ہے۔ اب جب بھی کسی قبیلے کو اسلام کی دعوت دیتے، وہ سردار قریش کے ڈر سے انکار کر دیتے۔ اس اندھیرے زمانے میں نبی نے فیصلہ کیا کہ میں طائف جاؤں گا، شاید وہاں کے لوگ اللہ کی بات قبول کر لیں۔ یہ فیصلہ آسان نہ تھا، مگر دل میں امید کی روشنی تھی۔ سفر طائف امیدوں کے ساتھ۔ طائف مکہ سے تقریباً 90 کلومیٹر دور۔ نبی کے ساتھ صرف ایک ساتھی تھا، حضرت زید بن حارثہ۔ گرمی کا موسم، پہاڑی راستے، کم وسائل، لیکن نبی نے قدم بڑھائے۔ جب اب طائف پہنچے تو سرداروں کے پاس گئے۔ 1 عبد اللیل، 2 حبیب، 3 مسعود۔ اپنے نہایت محبت سے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں اس کی بندگی کی دعوت دیتا ہوں۔ لیکن تینوں نے بہت برا سلوک کیا۔ ایک نے کہا، اگر اللہ نے تمہیں رسول بنا دیا ہے تو میں خانہ کعبہ کے کپڑے پھاڑ دوں گا۔ دوسرے نے طنز کیا، کیا اللہ کو تمہارے سوا رسول نہیں ملا؟ تیسرے نے کہا، میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ نبی کے دل پر کیا گزری ہوگی، لیکن اب ناراض نہ ہوئے۔ بس اتنا فرمایا، اگر تم نہیں مانتے تو کم از کم مجھے اپنی قوم میں دعوت دینے دو۔ مگر وہ قریش کی طرح سنگ دل نکلے۔ طائف کا سب سے دردناک لمحہ۔ سرداروں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے نبی اور حضرت زد کا مذاق اڑا، ان پر پتھر برسائے۔ پہاڑیوں کے درمیان وہ لمبا راستہ، ہر قدم پر پتھر، سینکڑوں پتھر۔ نبی کے مبارک پاؤں لہو لہان ہو گئے۔ حضرت زد اپنے جسم سے آپ کو بچاتے رہے، مگر وہ بھی زخمی ہوئے۔ نبی چلتے جاتے گر جاتے، پھر الفاٹیتی، پھر پتھر لگتے، حتیٰ کہ دونوں ایک باغ تک پہنچے، امبا اور شیبا نامی 2 بھائیوں کا باغ۔ یہ دونوں قریش کے بڑے سردار تھے، مگر انہیں بھی دل آ گیا۔ انہوں نے انگوروں کی ٹوکری بھیجی۔ ایک غلام ادویس نبی کے پاس آیا۔ نبی نے انگور لیے اور فرمایا، نسم اللہ۔ ادویس حیران ہوا، یہ کلمہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ نبی نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ ادویس نے کہا، نیو کا رہنے والا ہوں۔ نبی نے مسکرا کر کہا، وہی شہر جہاں میرے بھائی یونس بن متو رہتے تھے۔ ادویس حیران رہ گیا، آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ نبی نے فرمایا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، یونس بھی اللہ کے نبی تھے، ہم دونوں بھائی ہیں۔ ادویس نے نبی کے ہاتھ چوم لیے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ اللہ کا کرم تھا۔ پتھروں کے بعد پہلی روشنی۔ نبی کی وہ عظیم دعا جس نے دنیا بدل دی۔ پتھروں سے زخمی دل ٹوٹا ہوا۔ نبی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ اپنے وہ دعا کی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے امید کا چراغ ہے۔ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی بے قدری کی شکایت تیرے حضور کرتا ہوں۔ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی پریشانی کی پرواہ نہیں۔ تیرا ہی لطف میرے لیے کافی ہے۔ یہ دعا آج بھی اہل ایمان کا سہارا ہے۔ فریشینتے جبال کا آنا۔ اسی وقت جبل نازل ہوئے۔ اے محمد، اللہ نے اب کی قوم کی گستاخی سن لی ہے۔ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اب کے پاس ہے۔ اگر آپ چاہیں تو دونوں پہاڑ ملا کر طائف والوں کو ختم کر دے۔ پہاڑوں کا فرشتہ بولا،
اگر آپ حکم دیں تو میں طائف کو دو پہاڑوں کے درمیان پیش دوں۔ کتنی بڑی آزمائش تھی! کچھ لمحے پہلے انہی لوگوں نے پتھر مارے تھے، زخم ابھی تازہ تھے، لیکن نبی کا دل رحمت سے بھرا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، نہیں، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے وہ رحم جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھا۔ واپسی، لیکن دل مضبوط۔ نبی مکہ کی طرف لوٹے، لیکن مکہ میں داخل ہونا بھی آسان نہیں تھا۔ قریش نے اعلان کر رکھا تھا کہ محمد کو شہر میں داخل نہ ہونے دینا۔ پھر اللہ کے فضل سے متم بن عدی نے پناہ دی۔ اس کے بچوں نے تلواریں اٹھا کر نبی کو شہر میں داخل کروایا۔ دنیا نے دیکھا کہ اللہ اپنے محبوب کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اس واقعے سے 5 عظیم سبق۔ 1. صبر کا اعلیٰ مقام۔ نبی کی برداشت ہر انسان کے لیے مثال ہے۔ 2. لوگوں کی بدسلوکی کے جواب میں بدلہ نہیں دعا۔ اپنے